وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ حاضرین محفل، سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سرچشمہ رشد و ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر انور سے نور کی وہ کرنیں پھوٹی ہیں جن کی چمک دمک سے ساری دنیا میں اجالا ہو گیا ہے۔ تعلیم و تعلم، صلاح و فلاح، ہدایت و استقامت کے جو دل نشین انداز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بروئے کار آئے، انہوں نے عرب کے صحرا نشینوں کو دنیا کی مملکتوں کا سلطان بنا دیا۔ بقول شاعر، عجیب شخص تھا کیا انقلاب لے آیا، عجیب شخص تھا کیا انقلاب لے آیا، شب سیاہ میں ایک آفتاب لے آیا۔ حاضرین محفل، کسی فرد یا جماعت کی فلاح کا انحصار اس کے حسن عمل اور خوبی کردار پر ہے، اور ان دونوں صفات کا دار و مدار صالح تعلیم و تربیت پر ہے۔ بقول شاعر، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے، دل کی دنیا بدل جائے تو خارجی انقلاب کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ تعلیم و تربیت کی اسی اہمیت کے پیش نظر خالق کائنات نے اسے بنیادی فریضہ نبوت قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق عالیہ سے نظام تعلیم و تربیت کی راہیں متعین فرمائیں۔ آج کی اس پر نور محفل میں نونہال مقررین نظام تعلیم و تربیت کی انہی رہنما اصولوں پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں فاطمہ علی کو، ان کا تعلق AF اسکول سے ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ جناب وقار، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں فاطمہ علی الفرقان کی جانب سے آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے نظام تعلیم اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ جناب علی وقار، جیسا کہ سورہ 3 میں اللہ پاک نے واضح الفاظ میں بیان کیا، انسان کتنا عزت والا ہے، اس کی عمدگی کی صلاحیت کیا ہے، اور جب وہ اللہ کی رہنمائی سے ہٹ جاتا ہے تو پستی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسانی قدریں ہماری عملوں کی ذمہ دار ہیں، اور ہمیں صحیح راستے پر رہنا ضروری ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ جناب علی وقار، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہی دنیا میں علم و شعور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہر طرف ظہور اسلام سے انسانی زندگی کا مقصد عیاں ہو گیا تھا کہ ذرا سی بات پہ لڑنے والے بھائی چارے کی مثال بن گئے۔ زندہ دفن ہونے والی بیٹیاں عزت و احترام کی حامل ہو گئیں، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور سے ممکن ہوا ایسا معاشرہ قائم ہوا جہاں رنگ و نسل کا فرق ختم کر دیا گیا، ہر طرف اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ صدر وقار، یہ وہی تعلیم ہے جس کا درس رسول پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جس سے با اخلاق، با کردار اور ترقی یافتہ معاشرے کی تعمیر ممکن ہے، جہاں اخلاق، تقوی اور انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ ہمارے پاس قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو پوری امت کو جوڑ سکتی ہے، ان کی بکھری ہوئی جمعیت کی شیرہ بندی کر سکتی ہے۔
اور ہماری نظام تعلیم کی ان تمام کمیوں اور خامیوں کو پورا کر سکتی ہے جن کو پورا کرنے میں ہم صدیوں سے کوششیں کر رہے ہیں. اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تعلیم و تربیت کا محور ہونا چاہیے. دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. موجودہ تعلیمی نظام بس اتنا ہی کر سکتا ہے کہ قوم کے کچھ نوجوانوں کو بس اس قابل بنا دے کہ وہ کچھ کمانے کھانے کے لائق ہو جائیں یا کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، کلرک، سفیر، یا کسی مدرسے کے معزز یا معلم بن جائیں، یا کسی ٹیچر یا کسی زراعتی یا صنعتی جگہ میں اپنی جگہ بنا سکیں. اپنی کوئی جناب علی وقار، ہر انسان دنیاوی خوشحالی کے لیے بھاگا جا رہا ہے، اخلاق و اقدار کو چھوڑ کے پرے کر دیا. یہ آج کا نظام تعلیم کسی مردہ قوم کے اندر زندگی کی روح نہیں پھونک سکتا. یہ آج کا نظام تعلیم کسی قوم کی روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتا. یہ آج کا نظام تعلیم کسی پست ہمت اور شکست خوردہ قوم کی حوصلوں کو نہیں بلند کر سکتا. جیسا کہ اقبال نے خوب کہا ہے، یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. جناب علی وقار، اس کے برعکس قرآنی نظام و تعلیم و تربیت سے جو نسلیں تیار ہوں گی وہ آج کے نظام تعلیم سے بالکل الگ ہوں گی. ان کی مزاج میں سادگی، علم گہرائی اور فکر میں بلندی ہوگی. اس کے اندر اپنے رب سے بے پناہ محبت ہوگی. اس کی کتاب قرآن پاک اور اس کتاب کو لانے والے رسول سے بے پناہ محبت ہوگی. اس کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے انتہائی خیر خواہی ہوگی اور اللہ کی رسول اور ہدایت اور رہنمائی کی بے حد بے چینی ہوگی. ان نسلوں میں اپنی پوری قوم کا درد ہوگا، قوم کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا درد ہوگا. جناب علی وقار، انہیں تاریخیوں سے نکلنے، تباہیوں سے بچانے اور کتاب الہی کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی بے چینی ہوگی. اور ایسا تبھی ممکن ہے ہمارا تعلیمی نظام اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہوگا. میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پہ کرنا چاہوں گی. کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. شکریہ.